بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاحسان اکیڈمی کا اسلامی عقائد کورس حصہ دوم، صفحہ نمبر 6۔ تیسرا عنوان ہے وحی کی ضرورت اور حقیقت۔ وحی کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، خفیہ، پوشیدہ، چھپا ہوا کلام جو ظاہری حواس کے ساتھ نہ ہو، اور شریعت میں کہتے ہیں وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو دیتے ہیں، چاہے خود براہ راست دیں چاہے کسی فرشتے کے ذریعے پہنچائیں۔ اب یہ جو وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اللہ تعالیٰ وحی بھیجیں؟ تو دیکھیں، انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ اب جو جسم ہے اس کی اپنی ضروریات ہیں، روح کی اپنی ضروریات ہیں۔ اب اس جسم کی ضروریات کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور ہنر سکھایا ہے انسان کو، اور ساری دنیا کی چیزیں اس جسم کی خدمت کے لیے ہیں۔ انسان عقل اور ہنر سے کام لے کر دنیا کی چیزیں استعمال کر کے اپنے جسمانی ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو روح جسم سے اعلیٰ چیز ہے، برتر چیز ہے، تو اس کے لیے انتظام بھی اس سے اعلیٰ اور برتر ہونا چاہیے۔ اب وہ انتظام کیا ہوگا؟ عقل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عقل روح کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ تو پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ جس ہستی نے، جس ذات نے روح کو پیدا کیا ہے، وہی ذات خود بتائے کہ روح کی ضروریات کیا ہے، کیسے پوری ہوں گی۔ تو اس کے لیے پھر وحی کی ضرورت پڑی۔ عقل کے علاوہ انسان کے کچھ اندرونی حواس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ وہ بعض لوگوں کے اللہ تعالیٰ ان حواس کو کھول دیتے ہیں، اس کے ذریعے بھی وہ بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ان سے انسان کی معلومات میں تو اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے، روح کی ضرورت کیا ہے، یہ نہیں معلوم ہو سکتا۔ مثال ہے جیسے خوردبین ہے۔ خوردبین کے ذریعے ہم یہ تو معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سے جراثیم تھے جو ہمیں پہلے نہیں نظر آ رہے تھے، اب خوردبین کے ذریعے نظر آ گئے۔ چاند پہ چلے گئے، چاند کی سطح کا پتہ چل گیا، لیکن اسے یہ کیسے پتہ چلا کہ اس کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ یا روح کے کیسے پتہ چلا کہ روح کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا عقل یا انسان کے جو اندرونی حواس ہیں ان کے ذریعے روح کی ضروریات کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ظاہری حواس کے بغیر بھی کوئی چیز انسان کو معلوم ہو جائے، انسان اس سے سیکھ لے۔ تو ہم دیکھیں، یہ انسان کے اپنے جسم کے اندر انسان غور کرے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ کی انگلی بند ہو جائے، تو اندرونی طور پر میں نے اپنے ہاتھ کو، انگلی کو حکم دیا، وہ بند ہوگی۔ اب کوئی آواز نہیں آئی، کوئی حروف نہیں تھے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک تعلق تھا، یہ اندرونی ایک تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ہاتھ کی انگلی کو حکم ہوا، وہ بند ہو گئی، انگلی کو حکم ہوا، وہ کھل گئی۔ تو ہم جسمانی اعضاء سے کام لیتے ہیں اندرونی حکم کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ بھی کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، کائنات میں تصرف کرنے والے ہیں، وہ بھی اندرونی طور پر حکم دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے ہر آسمان کو اس کے مناسب قانون کا حکم دیا، زمین کو اللہ نے حکم دیا، اور چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اور وہ اندرونی طور پر ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ظاہری طور پر ہو۔ تو اسی طرح وحی بھی اگر ظاہری حواس کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے یا براہ راست نبی کے دل میں آ جاتی ہے، تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ اب دیکھیں، ہماری ظاہری جو حواس ہیں ان کے ذریعے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے نئے نئے آلات ایجاد ہو رہے ہیں۔ تو جب تک دنیا ہے ایجاد ہوتے رہیں گے تو معلومات کے ذرائع بڑھتے رہیں گے۔ تو جو روح کے ضروریات ہیں اس کے ذرائع کو ہم کیسے محدود کر سکتے ہیں کہ روح کی ضروریات صرف کانوں سے ہمیں معلوم ہو، آنکھوں سے معلوم ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے کچھ اور بھی ذرائع ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روح کی ضروریات کے بارے میں انبیاء کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ چنیدہ بندوں کو ایسی صلاحیت دے دیتے ہیں، یعنی انبیاء کو عام لوگوں سے بڑھ کر معلومات کے ذرائع دیتے ہیں، اور ایسی صلاحیت دے دیتے ہیں کہ پھر وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کی وحی کو حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔